بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے۔ السلام علیکم ہدایت ٹی وی کے ناظرین، حاضر ہیں ہم آج اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سرکشیوں کا مقابلہ کیا، اور فرعون کو دعوت تبلیغ کے باوجود جب وہ ایمان نہ لایا، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کہتے رہے، لیکن فرعون جو کہ ایک کافر تھا، سرکش تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی، وہ راہ حق پر کیسے آ سکتا تھا۔ مسلسل تبلیغ اور معجزات کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون میں سے بہت تھوڑے ایمان لائے تھے۔ اکثر لوگ فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر نہ آ سکے۔ وہ ابھی بھی سرکشی، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون ان کی سزائیں بڑھا دے گا اور ان کے گھروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، اس لیے وہ سرکشی اور کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا ہے، پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے چند آدمی ہی ایمان لائے، وہ بھی فرعون اور اپنے احکام سے ڈرتے ڈرتے ہی کہیں انہیں تکلیف یا نقصان نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں سب سے زیادہ زور رکھتا تھا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ طاقتور ہیں، چاہتے تو فرعون کو وہ اس وقت بھی غرق کر سکتے تھے، لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے فرعون دیکھتا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دین سے باز نہیں آ رہے، تو ویسے ویسے ہی فرعون نے بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توقع رکھو، اگر تم اطاعت والے رہو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھتے ہیں۔ پہلے اگرچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گلہ کیا تھا، ہم تو ہمیشہ سے ہی مصیبت میں رہے ہیں، پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی مصیبت میں ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ کیا یہ ظلم کی حد نہیں کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا؟ اعلان نبوت کے بعد تو فرعون نے ان کی آزمائشوں اور مصیبتوں کو اور بھی بڑھا دیا تھا، ان کے راستے تنگ کر دیے تھے۔ اس بات کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے، اے ہمارے مالک، ہم کو ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی طاقت سے ان کافروں سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اس بات کا ذکر سورۃ یونس آیت نمبر 87 میں اس طرح سے آیا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے بھائی ہارون کے لیے وحی بھیجی، تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں اپنا گھر بنا لو۔ اس بات کا مطلب یہ تھا، اس وقت مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا اگرچہ مشکل تھا، یعنی فرعون کی طرف سے پابندی تھی، سختی تھی، بہت زیادہ ظلم کا دور دورہ تھا، اس لیے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا کہ اپنے بھائی اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اس بات کا ذکر ایک اور مقام پر اس طرح سے آیا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور نماز کی پابند ہو جاؤ اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی، اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو دنیاوی مال اور طرح طرح کا سامان زینت عطا کیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، تو ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، اور تو ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لا پائیں، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ
فرعون کی قوم کے بہت سے سردار جو کہ بہت زیادہ مال رکھتے تھے، بہت زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور ان سرداروں کے مال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد پتھر اور مٹی کے ٹیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی اس دعا کی وجہ سے یہ سب ہوا جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے کی تھی۔ کہ اس بات کا ذکر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتے ہیں، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سزائیں اور سخت کر دی گئیں، بنی اسرائیل پر آفات کے پہاڑوں کو توڑ دیا گیا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں کیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ سے مصیبت میں ہی رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا اور پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا، یعنی اللہ پاک تمہیں اس زمین کی حکومت عطا کریں گے اور پھر بنی اسرائیل کو دیکھیں گے کہ اس حکومت کو سنبھالتے ہوئے یہ اپنے رب کی پیروی کرتے ہیں یا پھر فرعون کی طرح نافرمانی کرتے ہیں۔ اور جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبت کا دور شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مصروں پر بھی آزمائش کا دور شروع کر دیا، چنانچہ مصروں اور فرعون پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف آیت نمبر 130 میں اس طرح سے بیان کیا ہے، ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ پھلوں اور فصلوں میں کمی آ گئی، آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی تھی، ادھر دریائے نیل بھی خشک ہو چکا تھا، پوری طرح سے قحط سالی کا دورہ شروع ہو گیا تھا۔ اب تو فرعون سمجھ چکا تھا کہ یہ سب موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرعون سب معاملہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اگر تم اپنے رب سے دعا کر کے یہ سارا معاملہ ختم کروا دو تو ہم بنی اسرائیل پر جفائیں کم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ پاک سے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے مانگا تو پھر اللہ پاک اپنے کسی پاک پیغمبر کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی، عذاب اور قحط سالی کو کم کر دیا، دریائے نیل پھر ہرا بھرا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے آزمائش کی گھڑی کو ختم کر دیا، لیکن فرعون ابھی تک اپنے ناپاک ارادوں سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی تذلیل جاری رکھی اور انہیں ویسے ہی آزماتا رہا، انہیں ویسے ہی ستاتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آزمائش پوری طرح سے ختم نہ کی تھی بلکہ عذاب کا کچھ حصہ جاری رکھا۔ پھلوں کی پیداوار میں کمی آ گئی تھی، اگر کھجور کے درخت پر کچھ پھل لگتا تو ایک اد کھجور لگتی تھی، اور اگر انگور کے تنوں پر کوئی انگور لگتا تو وہ بھی اکا دکا ہی لگتے تھے۔ ایسے ہی دوسرے درختوں پر بھی پھل لگتے تو بہت ہی قلیل مقدار میں لگتے تھے۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ پاک اس عذاب کو کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بات کا برہم رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی، لیکن فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو ویسے ہی تنگ کیا جیسے وہ پہلے کرتا تھا، بلکہ اب کی دفعہ تو وہ انہیں منحوس ہونے کا طعنہ بھی دینے لگا۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ان تمام مصائب کا ذمہ دار صرف بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ باقی کی کلاس اور باقی کے واقعے کو ہم کل اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔